صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، سامعین کرام، پردہ نشین امت مسلمہ، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ 10 وصیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھیں اور 5 وصیتوں کو پچھلے جمعہ میں بتایا گیا تھا۔ 51 سے لے کر 153 تک 3 جو آیتیں ہیں، اس 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے وصیت کی ہے، اور ان 3 آیتوں میں جو وصیت کی گئی ہیں، اس تمام 10 چیزوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وصیت نامہ جو امت کے لیے امت کو دے کر گئے اور امت کو کچھ وصیتیں کر گئے، اس وصیت ان تمام 10 چیزوں کو اپنے وصیت نامہ میں پیش کیا، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھے جس میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے، ان 3 آیتوں کی تلاوت کر لے۔ اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہوا تھا اور 5 چیزیں رہ گئی ہیں، اس کو اس جمعہ میں اس کی تکمیل کرنی ہے انشاءاللہ۔ ان 5 چیزوں کے بعد 6ٹھی چیز ہے جس میں اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ 6ٹھی چیز، جو 6ٹھی وصیت انسانوں سے اللہ نے اور ان کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ 6ٹھی چیز ہے کہ کسی بھی یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ وہ یتیم جو مالک جس کو مراد جس کے ماں باپ نہیں ہیں، جو یتیم ہو چکا ہے اور اس کے پاس کچھ مال ہے، مال و زر ہے، اب اس کی حفاظت کے طور پر کوئی انسان اس کو اپنی کفالت میں لیتا ہے تو اس کے مال کو ہڑپ نہ کر لے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اور حفاظت اس معنی پر کرے کہ جب تک وہ بچہ ہے، جب تک وہ نابالغ ہے، اس وقت تک جو ہے اس کے مال کی حفاظت، اور یہاں تک بھی ہو سکے کہ اس کے مال سے انسان تجارت کرے، اس کے مال کو اور بڑھائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے مال کو کھا لے۔ انہی چیزوں کا ذکر اس کے اندر ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر تک پہنچ جائے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کو 6ٹھی ذکر میں 6ٹھی وصیت جو کی ہے کہ یہی کہ مال کے قریب، یتیم کے مال کے قریب مت جانا، اور اس سے ہر وہ مال ہے، ہر وہ جائیداد ہے، ہر وہ زمین ہے، ہر وہ مکان، دکان، اور گویا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان اپنے تصرف میں رکھتا ہے، اور اس کے تصرف میں رکھتے ہوئے کوئی انسان اس کے مال کو، اس کی دکان کو، اس کے مکان کو بغیر کسی حق کے اگر وہ دبا لیتا ہے، اس کو مار لیتا ہے، تو اللہ نے اس کو منع کیا ہے اور حرام کیا ہے کہ آپ ایسے جگہ جو ہے اس کے مال کے قریب بھی مت جائیے، اور اس کو مال کو اپنے تصرف میں آپ نہیں کر سکتے اگر کسی اور کا وہ مال ہے۔ یہ 6ٹھی چیزیں، 6ٹھی وصیت تھی کہ اس کی پاسداری ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام امور میں، اسلام کے جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کی ہدایات ہیں، تمام پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا، کہہ دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور صراط کا جو ورڈ ہے یہ واحد ورڈ لایا کہ صراط کے اندر اللہ کے احکامات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام اجمعین نے جس چیزوں پر عمل کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ایک صراط ورڈ لایا
حالانکہ صراط راستے تو نبی کے بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ کے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے بھی الگ الگ کچھ ہو سکتے ہیں، مگر تمام کو ایک ہی ورڈ صراط ملایا کہ گویا کہ تینوں کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کا ہے۔ تو چھٹی چیزیں ہیں کہ کسی کے مال کے ہم کے قریب نہیں جانا، مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو آپ اس کے مال کو اس کے حوالے کر دیجیے۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشد، پھر واوفوا الكيل والميزان بالقسط، ساتویں نصیحت، ساتویں وصیت جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انسان وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب وہ ناپے تولے تو اس میں کیا کرے، انصاف کے ساتھ ناپے اور تولے۔ یہ ناپ تول کمی بیشی کرنا گویا کہ ہم اس کو ایک فن سمجھتے ہیں، جو انسان ناپنے میں کوتاہی کر دیتا ہے اور کسی کسٹمرز کو یا کوئی بھی ناپنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، تولنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جہاں جہاں پر ناپ کر اور تول کر دیا جاتا ہے، زمین میں ناپنے کا مسئلہ ہے، کپڑوں میں ناپنے کا مسئلہ ہے، تو جتنی بھی چیزیں ناپنے والی ہیں وہاں پر انسان ناپے گا تو اس کو انصاف کے ساتھ، وزنی جتنی بھی چیزیں جہاں جہاں وزن کر کے جو سامان دی جاتی ہیں لی جاتی ہیں اس میں بھی انسان انصاف کے ساتھ کرے گا۔ یہ وصیت اللہ نے کی، اور اس کو ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی ناپ تول کی کمی کرنے کی وجہ کر اللہ نے قوم شعیب یعنی شعیب کی قوم پر اللہ نے عذاب دی تھی، عذاب نازل کیا۔ وہ قوم تو بظاہر کفر کر رہی تھی، مگر کفر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور برائی تھی کہ وہ قوم جو ہے ناپنے میں تولنے میں کمی، اور یہی عادت مدینہ منورہ میں بھی لوگوں کے اندر آ چکی تھی۔ جو ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مکہ سے مدینہ گئے تو سب سے پہلی صورت جو نازل ہوئی وہ صورت ہے صورت المطففین، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خسارے میں، وہ برائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ انسان کو کسی چیز جب وہ دیتے ہیں، کیل کرتے ہیں، اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لیتے ہیں تو اس میں تو وہ پورا برابر ناپ کر تول کر اچھے سے لیتے ہیں، جب لینے کی باری آتی ہے تو ایک ایک انچ ناپ کر دکھا کر بتا کر لیتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا یہاں تک کا حصہ ہے، اس میں 1 انچ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ تم میرے حق کو مار لو یا میری بہن کے حق کو مار لو۔ جب اپنے باری آتی ہے اپنے لینے کی تو اس کو 1 انچ دیکھتے ہیں کہ 1 انچ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لینے کی باری آتی ہے تو ہم پورا ناپ کر لیتے ہیں وہ لوگ، جب جو ہی دینے کی باری آتی ہے اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، جب وزن کرتے ہیں، جب ناپتے ہیں تو اس میں خسارہ کرتے ہیں۔ تو مدینہ میں سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی ہجرت کے بعد وہ صورت المطففین کہ جب اللہ کے نبی نے یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد سے مدینہ والے نے، اور آپ اب تک یہ اتنا مشہور ہے کہ مدینہ کے اندر جو ہے خرید و فروخت میں یعنی کیل میں، وزن میں، ناپنے میں، وزن چیزوں میں وہ لوگ ابھی تک اللہ کے خوف اللہ کے نبی نے اور اس آیت صورت کے نازل ہونے کے بعد تمام لوگوں کے اندر یہ چیز تو آ گئی تھی کہ ناپنے میں اور تولنے میں کمی بیشی نہیں کرنا ہے۔ اس کے بارے میں پوری صورت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا وہ سوچتے ہیں اولئک انہم مبعوثون، جب وہ مبعوث کیے جائیں گے ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ لیوم عظیم کے ایک سخت وعید، ایک سخت دن ہے، قیامت کا دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ تمام انسانوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیا وہ سوچتے نہیں، گمان نہیں کرتے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے ایک دن کھڑا ہونا ہے ہمیں اللہ کے کھٹگڑے کے سامنے، وہاں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، ہم کیسے اپنے ناپنے اور تولنے والی چیزوں میں
حق تلفی کر رہے ہیں۔ تو یہ تطفیف جو ہے، یہ تطفیف صرف ناپنے اور تولنے تک محدود نہیں ہے۔ یہ تطفیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں حضرت عمر فاروق ایک آدمی کو دیکھے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے میں اس نے کچھ رکن یا نماز میں بہت جلدی اس نے کر دی ہو، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ تم نے نماز میں تطفیف کر دی، یعنی کمی کر دی، کمی تم نے تطفیف کیا ہے۔ تو یہ تطفیف صرف کیل اور وزن یعنی ناپنے اور تولنے تک محدود نہیں ہے، اس کے وسیع معنی ہے۔ وسیع معنی اس پر ہے کہ اگر ہم نماز میں بھی صحیح سے رکن ادا نہیں کرتے تو بھی ہم نے حق تلفی کی ہے، وہاں جو ہے ہم کمی بیشی کر رہے ہیں۔ اور معارف القرآن کے اندر آپ پڑھیں گے تو اس میں اور بھی وسیع تر ان کے تشریحات اس آیتوں کی گئی ہیں کہ انسان کہیں ملازم ہے، اگر وہ نوکری کر رہا ہے، اگر اس نے 8 گھنٹے کے ایگریمنٹس کیے اس نے کہ میں یہاں 8 گھنٹہ آپ کے یہاں ڈیوٹی دوں گا، اگر وہ 8 گھنٹے میں 6 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے، 2 گھنٹہ وہ مار دیتا ہے کسی بھی بہانے سے بلا کسی عذر کے، تو گویا کہ اس نے 2 گھنٹے کی تطفیف کی ہے، اس نے کمی کر دی ہے۔ تو ان چیزوں کو بیان کیا کہ ایک ایک چیز جو ہے تطفیف کے اندر داخل ہے کہ انسان کہیں اگر کسی چیز کے ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے یہاں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں گے، آپ کے یہاں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں گے، اور آپ کے یہاں میں اس کام کے لیے آیا ہوں اور اس کام میں چوری کرتا ہے، کمی بیشی کرتا ہے، تو یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی سے حفاظت فرمائے۔ اور حق ماں باپ کا اب حقوق کے اوپر بھی تطفیف ہے کہ جس کا جو حق ہے انسان اس کے حق کو پورا کرے۔ ماں کا جو حق ہے ہم پر، باپ کا جو حق ہے تو اس حق کو بھی ادا کرے، بچے کے جو حق ہیں اس کو بھی ادا کرے۔ تمام حقوق کو پورا کرنا بھی گویا کہ تطفیف جو ہے اس پر عمل کرنا ہے کہ تطفیف سے ہمیں بچنا ہے۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ انسان وزن کرے تو صحیح سے ناپ کر دے، ناپنے والی چیز ہو تو اس کو صحیح سے ناپ کر لوگوں کو سامنے دے، 1 انچ بھی کسی کو نہ گھٹا کر دے، نہ کسی کا حق ہے اس کو پورا کر کے دے۔ 7واں وصیت ہے یہ اللہ۔ 8واں اس میں ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ 8ویں وصیت جو ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر آپ کہیں بات کر رہے ہیں، کسی کی گواہی دے رہے ہیں، کہیں بات کر رہے ہیں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، تو انصاف کے ساتھ بات کرو، انصاف کے ساتھ بات کرو۔ اور انصاف کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انصاف کرنے میں قاضی جو ہوتا ہے، جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے، ان میں ایک تو جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں جائے گا۔ ایک جہنم میں جائے گا، تین صورتیں نکالی ہیں، اور 3 صورتوں میں دو کو جہنمی قرار دیا، 1 کو جنتی قرار دیا۔ کہ جب ہم کسی کے لیے کھڑے ہوں گے، جب ہم کسی کے لیے گواہی پیش کر رہے ہوں گے، تو اس میں 3 چیزوں کا ہمیں ضرور دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ 3 چیزیں کیا کیا ہیں، جس میں گواہی دینے میں 2 آدمی تو جہنمی ہے، 1 گواہی دینے والا جنتی ہے۔ پہلا وہ جو جنتی ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قاضی ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے کہ جب وہ انصاف کرے تو سب سے پہلے حالات کی تحقیق کرے کہ سچویشن کیسا ہے، کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، یعنی کون حق پر نہیں ہے، یہ اس کا پورا بیٹھ کر تحقیق کرے، اور تحقیق کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ یعنی تحقیق کرنے والا ایسا ہے کہ اس کے پاس خود علم نہیں ہے، کچھ صلاحیت نہیں ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ پرکھنے کی صلاحیت ہے کہ بھائی یہ بھی تو آسان کام نہیں ہے نا، کسی 2 مسئلے کو کھڑے کر کے اس پہ انصاف کرنا، یہ ہر کے بس کی بات نہیں۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو علم والا ہوگا، جو دانش ہوگا، عقل مند ہوگا، اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی چیز کو رکھ کر اس کے اندر انصاف کا جو ہے وزن پیدا کر سکے۔ تو سب سے پہلے وہ کہ جس کے اندر علم ہو اور تحقیق کرنے کے بعد صحیح فیصلہ دے دے، وہ جنتی ہے۔ تحقیق کر لیا اور فیصلہ صحیح دے دیا، بھائی تحقیق کیا، یہ اس کا حق ہے، اس کو آپ پورا کر دو، دے دو، تو آپ نے اس کو دے دیا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ،
اور اس میں دیکھیے کہ ذا قربا، اگر رشتہ دار بھی آپ کے ہیں تو آپ جب بھی بات کریں گے تو انصاف کی بات کریں گے، اپنے رشتہ دار کی پرواہ نہیں کریں گے کہ میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میری ماں ہے، میرے باپ ہے، بیچ میں میرے بھائی آ گئے ہیں تو بھائی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ صرف اور صرف کو دیکھے گا، انصاف کو دیکھے گا کہ انصاف پر کون ہے، حق پر کون ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تو پہلی اس میں سے پہلی صورت یہ کہ وہ تحقیق کرنے کے بعد صحیح انصاف صحیح فیصلہ کر دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ دوسرا جہنمی کون ہے اس کے بارے میں سنیے کہ تحقیق کر لیا، تحقیق کرنے کے بعد اس کو معلوم ہو گیا کہ حق پر یہ ہے اور ناحق یہ ہے، یعنی یہ حق پر نہیں ہے یہ حق پر ہے، مگر فیصلہ سنا دیا جو حق پر نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد صحیح فیصلہ دے دے وہ تو جنتی ہے، مگر تحقیق کر لیا، اس کو معلوم ہے، سمجھ میں ذہن میں بات آ گئی ہے کہ یہ تو ہے ناحق ہے، یہ حق پر نہیں، یہ غلط انسان ہے، یہ فراڈ ہے، اس کے بعد بھی اس کی طرفداری کرتا ہے، اس کے حق پہ فیصلہ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ دوسرا وہ شخص جہنمی ہے دو میں سے جس کے پاس کچھ عقل نہیں ہے، تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اٹھا پھوٹا کچھ سمجھا نہیں اور کسی کے حساب سے فیصلہ دے دے بھائی وہی صحیح ہے۔ بھائی آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی، آپ کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے، آپ کو معلومات بھی نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ دونوں کے بیچ میں جو ہے صحیح وزن قائم کر سکے، عدل انصاف قائم کر سکے، آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، آپ کیسے کسی کے بارے میں فوراً فیصلہ سناتے ہیں کہ وہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے؟ تو تیسرا شخص بھی جہنمی ہے۔ ایک ہی شخص جنتی ہے جس کے اندر صلاحیت بھی ہو انصاف کرنے کی اور صلاحیت کے رہتے ہوئے وہ صحیح فیصلہ سنا دے، وہ جنتی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اس میں ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ انہوں نے کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے، وہ واقعہ ہمیں سمجھنے کی سننے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا میں نے مطالعہ میں جب بھی کرتا ہوں تو اس کے اندر زیادہ تر مسلمان اور دوسرے لوگ جو اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے اس میں زیادہ تر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مسلمان کے کردار سے، مسلمان کے عہد کے پورا کرنے کی وجہ سے، مسلمان کے اخلاق سے، اسلام میں جو زندگی جس طرح گزارنے کو کہا گیا اس کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک واقعہ لکھا کہ 1857 کے دور میں، اس کے آگے کے دور میں ایک دہلی میں یو پی کے اندر ایک ہے کاندھلا، ایک جگہ ہے، اس کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں ایک تفرقہ، ایک جو ہے جھگڑا قائم ہو گیا۔ جھگڑا اس معنی پر ہوا زمین کو لے کر کہ یہ ہماری زمین ہے، وہ کہتے وہ ہماری زمین ہے، بہت یہ جھگڑا بڑھتا چلا گیا اتنا کہ وہ جنگ کی طرف مائل ہو جائے اور لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، ایک فساد برپا ہو جائے۔ تو لوگوں نے وہاں کے جو افسر تھے، انگریز کوئی افسر تھے اس وقت، تو انہوں نے ان کو بلایا، بھائی آپ فیصلہ کر دیجئے ورنہ یہ خون اور قتل و غارت کا جو میدان ہو جائے گا، یہاں پہ خون بہہ جائیں گے، آپ آ کر فیصلہ کیجئے زمین کس کی ہے۔ تو افسر آ گئے اور افسر آتے ہی ایک مولانا مظفر حسین صاحب بات ہوئی، بات کرتے ہوئے ان سے کہا کہ میں آ رہا ہوں فیصلہ کرنے کے لیے، آپ بھی آ جائیں، آپ جس کے بارے میں فیصلہ دیں گے ہم لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے۔ انگریز نے کہا کہ افسر جو ہے کہ آپ جو فیصلہ دے دیں گے ہم بھی لوگوں کہہ دیں گے، لوگ آپ کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ مولانا تو وہ 1857 کی جو بغاوت ہے، یہ انگریز سے بہت زیادہ دشمنی، کہ ذہن سے فطری طور پر وہ بہت اس پہ جو ہے یہ کرنے لگے کہ ہم نہیں آئیں گے، آپ بلا رہے ہیں مجھے۔ تو پھر لوگوں نے کہا دیکھیے حضرت آپ دونوں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، آپ آ جائیے۔ تو مولانا تیار ہو گئے، مولانا مظفر حسین صاحب تشریف لے آئے اور آنے کے بعد فیصلہ انگریز کے افسر کے سامنے، مگر مولانا نے اور یہ مسلمان جو تھے یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ہمارے مولانا ہمارے طرفداری کریں گے، ہمارے مولانا ہمارے طرف سے فیصلہ ہوگا کہ مسلمان کی زمینیں دے دو اس کو، اس گمان میں تھے مسلمان۔ مگر ہوا یہ کہ جو اعلان ہوا اس کے برعکس ہوا، الٹا ہوا، یعنی مولانا نے زمین جس کی تھی وہ ہندو کو زمین دے دی، بولا کہ نہیں یہ مسلمان جو یہاں پہ جو یہ زمین جو ہے مسلمانوں کی نہیں، یہ بیجا یہاں پہ تصرف قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو ہی یہ بات ہو گئی فیصلہ ختم ہو گیا، مسلمانوں بھی مان لے چلو بھائی مولانا کہہ دیے، ہم سب ہٹ گئے، وہاں سے چلے گئے۔
دیکھیے یہاں پہ بظاہر مسلمان تو زمین اپنی جگہ کو یعنی اس کیس کو ہار گئی تھی، مگر ہوا یہ اس شام تک 24 خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہندو کے 24 خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا، صرف اس معنی پر کہ یہ مولانا بظاہر مسلمان کا تھا، ایمان والا تھا، مگر اس نے عہد یعنی اس نے جب بات کہی، گواہی دی تو سچا گواہی اس نے پیش کی، جھوٹی گواہی نہیں دی انہوں نے۔ تو صرف اس معنی پر انہوں نے 24 خاندان اس وقت خاندانوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہاں اسلام جیت گیا، زمین مسلمان ہار گئی مگر اسلام جیت گیا کہ اسلام نے وہ پیش کیا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ ہم جب بھی بات کہیں گے، جب بھی گواہی دیں گے، حق کی گواہی دیں گے، ہم جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ میرے قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، میرا بھائی کیوں نہ ہو، میرے باپ بیچ میں کیوں نہ ہو، میرے آپس میں جو بھی جتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ تو یہ اسلام سکھاتا ہے۔ 8ویں وصیت وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، 9واں وصیت اس کے اندر ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اللہ کے ساتھ عہد کرو، جو آپ نے وَبِعَهْدِ اللہ کے ساتھ جو عہد لیا ہے اس کو پورا کیجئے۔ اور عہد جو ہے ایک تو انسان عہد لیتا ہے، وعدہ ایک دوسرے سے کرتا ہے کہ ہم فلاں، یہ بھی ہے، اور اس میں یہ بھی عہد ہے جو ہم نے یوم الست میں اللہ کے سامنے اللہ نے جب پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ یہ بھی ایک عہد ہے جو ہم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے۔ عہد کے اندر کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم عہد لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کلمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مان لیا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ کلمہ ہے، اس کا معنی صرف اپنے زبان میں رکھنا، بچوں کو رٹانا، یہ اصل بات نہیں ہے، مگر اصل یہ ہے کہ اللہ کے جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، رسول کو رسول مان لیا ہے، تو اللہ نے جتنے بھی احکامات ہم پر عائد کیے ہیں، جاری کیے ہیں، ان احکامات کو ماننا اصل اللہ کو ماننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں اس تمام طریقوں کو اپنے زندگی میں لانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ تو عہد وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ عہد کو پورا کرو، عہد پورا کرو، کہ عہد میں اتنا ہم پیچھے ہو گئے۔ عہد کہتے ہیں کہ جب مستقبل کی کوئی بھی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے کل مل رہے ہیں، ملیں گے، کل ہماری آپ سے بات ہوگی، کل ہم فلاں جگہ آپ سے ملیں گے، کل ہم آئیں گے، یہ تمام جو مستقبل کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جس میں آپ کسی سے عہد لیتے ہیں میں آؤں گا، میں کل دوں گا، میں کل آپ سے ملوں گا، کہ یا کل میں اس چیز کو آپ کے حوالے کر دوں گا، اتنا وقت میں کروں گا، اتنے سیکنڈ میں کروں گا، یہ تمام کی تمام آپ نے ایک دوسرے سے آپ